بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں آپ سب کو رمضان کے بعد ہماری اس پہلی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک ریمائنڈر ہم سب کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اب 23واں پارہ مکمل کر چکے ہیں، یعنی 23ویں پارے سے 30ویں پارے تک ہم جو پارے ہیں سب کے سب مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 22واں پارہ شروع کر رہے ہیں، اور 22ویں پارے میں جو پہلی صورت ہم کریں گے وہ ہے سورۃ الاحزاب، اور آج ہم انشاءاللہ یہ جو ہمارا اگلا 30 منٹ کی ایک نشست ہے، اس میں ہم سورۃ الاحزاب کے تھرو گزریں گے۔ تو میں ابتدا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو الرحمن ہے، یعنی اس کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، ہر شے کے لیے ہے، مسلمان غیر مسلم، انسان، جانور، ہر چیز کے لیے ہے، اس دنیا کے اندر اور اس دنیا اور کے زمانے کے اندر، اور اس کے بعد پھر الرحیم بھی ہے، یعنی قیامت کے دن جو اس کی مہربانی ہوگی، اس کی جو خاص رحمت ہوگی، وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کے اندر ہمیں جو کی لیسنز اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں، ان میں ایک جنرل تھیم ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک ذمہ داری قبول کی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اپنی چوائس کے مطابق اس دنیا کی زندگی میں فیصلے کرنے ہیں۔ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری انسانوں اور جنوں کو دی گئی اور کسی کو نہیں دی گئی۔ باقی سب کے لیے ان کی جو بھی حیات ہے، اس میں یا تو جیسے فرشتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کے خلاف اس کے علاوہ کچھ اور کر نہیں سکتے، یا پھر وہ ہیں جن کی، یا جانور ہیں مثال کے طور پہ، جن کی اپنی مرضی کا کوئی حق اور غیر حق میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، میننگ دے آل بلیورز بائی ڈیفالٹ۔ یہ جو چوائس ہے بلیف اور ڈس بلیف کے درمیان میں، یہ انسان کو دی گئی ہے یا جنوں کو دی گئی ہے۔ یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ اور ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے ہماری آخرت کے اوپر۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیسکلی جو فارمیٹ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ جناب یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں آپ جو چاہیں وہ فیصلے کر سکتے ہیں، فری ول ہے آپ کے پاس۔ فری ول کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلے ہم اس دنیا میں کریں گے، ظاہری بات ہے کسی نہ کسی نقطے پہ جا کر ہمیں اس کا نتیجہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ یہ فری ول کا آؤٹ کم ہے۔ جن چیزوں میں ہمیں فری ول دی گئی ہے، وہ حق اور برائی کے درمیان، نیکی اور برائی کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہے۔ اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم اس صورت میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے اور اپنی مخلوقات پر بھی پیش کیا تھا۔ کسی نے قبول کرنے سے کسی نے اس کو قبول نہیں کیا، انسان ہی تھا جس نے اس کو قبول کر لیا۔ اب جب ہم نے کر لیا ہے، ہمیں بڑا شوق ہے فری ول کا، اب ہمیں جب فری ول مل گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتا رہے ہیں کہ وہ جو فری ول ہمیں ملی ہے، ہم نے اس میں کامیاب کیسے ہونا ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں ہم نے اس فری ول کے ساتھ کامیاب کیسے ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور جو کافر ہیں اور منافق ہیں ان کی اطاعت نہ کیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، جس کو سب چیز کا علم ہے اور جس کے پاس سب چیز کی حکمت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان کے بارے میں بتا دیا جو اس نے ہم پر ڈالا ہے۔ وہ امتحان ہے کہ اس دنیا میں نہ صرف ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں صحیح کام کروں یا غلط کام کروں، دوسرے بھی زور ڈالیں گے، دوسرے دباؤ ڈالیں گے ہمارے اوپر۔ ہو سکتا ہے وہ زور بازو کے ذریعے ہم پر کوشش کریں کہ ہم غلط کام کریں، ہو سکتا ہے وہ ذرا رجھائیں، انفلوئنس کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھنے میں بالکل ہمارے جیسے ہوں، یعنی کہنے کو بالکل مسلمان ہوں، بلکہ آپ کو یہ بھی لگے کہ بڑے پکے قسم کے مسلمان ہیں وہ، لیکن وہ آپ کو کسی طریقے سے کنونس کریں کہ یار چھوڑو اس چیز کو، یہ جو تم بار بار تم نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ اللہ یہ کہے گا اور میں آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، تم ذرا دنیا میں تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھاؤ، یعنی آپ کے اوپر مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ امتحان بڑھائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کافروں کو اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، اس کی حکمت اسی کے پاس ہے۔ اب یہ چند ایک نقطے ہیں، اس صورت کے اندر 6 مختلف نقطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ میں ظاہری بات ہے میرے پاس اتنا وقت تو نہیں کہ میں آدھے گھنٹے کے اندر پوری صورت کر سکوں، میں چن چن کے چند ایک آیات کروں گا، آپ کو بتاتا جاؤں گا کون سی آیت کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس آیت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ذمہ داری میں کامیاب ہونے کے لیے وہ کون سے نقطے دیے۔ 6 نقطے ہیں، گنتے جائیے گا۔ سب سے پہلا نقطہ ہے جو آپ کو ملے گا چوتھی آیت کے اندر، یہ چوتھی آیت ہے، اسکرول ڈاؤن، چوتھی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما جعل اللہ لرجل
من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے بندے کو پیدا نہیں کیا جس کے دو دل دھڑکتے ہوں، جس کے سینے کے اندر دو دل ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا اندر ہے اور جو آپ کا باہر ہے، اگر وہ ایک نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ منافق ہیں۔ یعنی میں اگر اپنے اپنے دل کو ٹٹولوں کہ یار میں دوسروں کو کیا دکھاتا ہوں کہ میں کیسا ہوں، میں دوسروں کو دکھاتا ہوں جناب بڑا شریف آدمی ہے، لیکن اندر سے اگر میں ایسا نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ اندر ہوں گے ویسے باہر ہوں گے۔ یہ پہلا نقطہ ہے اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے۔ وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو جو زہار ہے، جو کہ ہم ایک اور 29ویں پارے میں اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو امتحان میں کامیابی کے لیے جو پہلا نقطہ ہے، انسان کا اندر اور باہر ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ایسا جو نہیں کرے گا وہ دوغلا ہے اور منافق ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اور سورۃ الاحزاب کو سورۃ الاحزاب اس لیے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق جب ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں دوسری اور تیسری ہجری کے اندر پہلے کفار کے ساتھ لڑائی ہو چکی تھی۔ اب کفار نے کہا کہ اب تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اب ہم جائیں گے بالکل مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے۔ انہوں نے ساز باز کی اور کچھ اور قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، اور وہ 10,000 کا لشکر لے کے آگے، جو زمانے میں بہت ہوتا تھا۔ مدینہ کی پوری آبادی 10,000 نہیں ہوگی، شاید اس سے کم ہوگی۔ وہ آگے حملہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ واقعہ معروف ہے، مسلمانوں کو پتہ ہے یہ واقعہ، کہ ہم نے اب بچپن یہ پڑھا ہوگا کہ خندق کھود دی گئی۔ اب وہ بہت بڑے بڑے لشکر آ گئے مختلف، ایک لشکر قریش کا تھا، ایک لشکر بنو غطفان کا تھا، جو قبیلے تھے کچھ سینٹرل عربیہ کے۔ ان کو پرومس کیا گیا تھا کہ بھئی آپ آئیں گے، ہم مدینہ پہ قبضہ کریں گے، اور مدینہ کی جتنی کھجوریں وجوریں ہیں وہ تمہارا اس میں سے بڑا تمہیں ملے گا، لوٹ ملے گی، اور تم اپنے ساتھ لے کے چلے جانا۔ وہ اس نیت سے آئے تھے۔ اب انہوں نے وہاں پہ آ کے مدینہ کا محاصرہ کر لیا، وہاں پہنچے کہ خندق خودی بھی اندر جا نہیں سکتا، وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کا مطلب ہوتا ہے لشکر، احزاب بہت سے لشکر، اب بہت سے لشکر آئے ہوئے تھے مل کے۔ اس دوران میں مسلمانوں نے یہ ریئلائز کرنا شروع کیا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دیکھنے میں مسلمان لگتے ہیں، لیکن اندر خانے وہ کفار کی مدد کر رہے ہیں، ان کا دل کفار کی طرف ہے، وہ چاہتے ہیں کفار جیت جائیں، اور وہ کفار کے ساتھ ساز باز بھی کرتے رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اندر اور باہر ایک جیسا ہونا چاہیے، ورنہ اس کا مطلب ہے کہ تم امتحان میں کامیاب نہیں ہوگے، ان منافقوں جیسے نہ ہو جانا۔ یہ غزوہ احزاب میں تو ریلیونٹ تھا۔ سوال ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمارے زمانے میں بھی ریلیونٹ ہے؟ ہم اس وقت 2026 میں ہیں، دس از اپریل 4 2026۔ اس دوران بھی کیا یہ ممکن ہے کہ ہم میں ایسے لوگ ہوں جو دیکھنے میں اوپر سے آپ کو لگے کہ بڑے مسلمان ہیں، بالکل باقی لوگوں جیسے ہیں، لیکن اندر سے ان کا دل اس کے اوپر نہ ہو؟ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا، از اٹ پاسبل؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے لوگ ہوں؟ اور اس میں فنگر پوائنٹنگ دوسروں کی طرف کرنے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں غلطی سے بھی ہمارے اوپر، ہماری اپنی ذات کے اندر کوئی اس قسم کا خول ہم نے چڑھایا ہوا ہے، ہم نے ایک لبادہ پہنا ہوا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم ایسے ہیں، لیکن اندر سے ہم ویسے نہ ہوں۔ دیٹس the question for ourselves۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا پہلا نقطہ ہے کامیاب ہونا ہے، پہلا نقطہ ہے جیسے اندر ویسے باہر، کھلی کتاب کی بات، پہلی بات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ دوسرا نقطہ ہی آپ کو ملے گا 6 آیت کے اندر، جو بالکل اس صفحے کے آخر میں ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس میں شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی ذات سے زیادہ اہم ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی جو بیویاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور کتاب اللہ کی جو روح ہے اس سے عام مومنین مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا اہم نقطہ بتا دیا کہ اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، اس زندگی میں اپنی ذمہ داریاں کامیابی سے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے زیادہ مقدم کر دینا۔ مجھے جو چاہیے، جو میرا ڈیزائر ہے، جو میں چاہتا ہوں مجھے مل جائے کامیاب ہونے کے لیے، زیادہ اہم اس سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا سکھایا ہے۔
دو نقطے ہو گئے، میں نے دو نقطے گنوائے آپ کو. پہلا نقطہ تھا جس میں ہم نے کہا کہ انسان کا اندر اور باہر ایک جیسا ہونا چاہیے. دوسرا نقطہ جو ہم نے اس آیت میں دیکھا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہماری اپنی ذات سے زیادہ اہم ہے. دو نقطے ہو گئے. اچھا، نتھنگ نیو ہیئر سو فار. جو میں نے اب سے باتیں کی، منافق نہیں ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے. پریٹی ویل نون رائٹ، ہم آلریڈی یہ چیزیں جانتے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اہم چیز یہ ہے کہ اس لائک اے چیک لسٹ. آپ نے اس چیک لسٹ میں دیکھنا ہے 1 2 3 4 5 یہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے، تاکہ ایونچولی جب ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں کی ہے، تو ہمیں اس چیز کے بارے میں کلیئرٹی ہو. اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ چلے جائیے آیت نمبر 9 9 10 11 12 13. میں ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا، یہاں پہ بس اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا جب غزوہ احزاب ہوئی، مسلمانوں کا کیا حال تھا. اب باہر سے انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، مسلمان اندر محصور ہے مدینہ کے اندر. قریش جو ہے وہ اندر آ بھی نہیں سکتے، مسلمان وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کونے کے اوپر بالکل خندق کے اس طرف، اور کوئی آتا ہے تو اس کو تیر مارتے ہیں یا تلوار سے اس کو مارتے ہیں. وہ اکا دکا ان میں سے کوئی شخص گھوڑا کراس کر کے اگر آ بھی جاتا تھا، گھوڑا سے پھلانگ کے آ بھی جاتا تھا تو اس سے لڑائی ہوتی تھی، اس کو گرا دیا جاتا تھا تاکہ کوئی اور نہ آئے. ابھی اس طریقے سے ایک معاملہ چل رہا تھا جو کافی کافی عرصے تک چلتا رہا. اس کے دوران مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے اندر ایسے منافقین موجود ہیں جو ساز باز کر رہے ہیں، تو ان کو ڈر ہوا کہ بھی پیچھے ہمارے گھروں کا کیا ہوگا. اب اس خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ارجاؤکم من فوقکم، یہ میں اس وقت 10ویں آیت پڑھ رہا ہوں. جب وہ آ گئے تمہارے اوپر، مطلب اوپر سے بھی چڑھائے اور نیچے سے بھی چڑھائے، اوپر سے نہیں، شہر کے اوپر سے بھی آ گئے اور شہر کے نیچے سے بھی آ گئے. وہ اتزاغت الابصار، جو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یعنی وہ خوف کی حالت اتنی طاری ہو گئی مسلمانوں کے اوپر. وہ بلغت القلوب الحناجر، اور جو دل تھے وہ لوگوں کے نا حلق تک آ گئے، دل حلق تک آ گئے ڈر کے مارے. وتظنون باللہ ظنونا، اور لوگوں نے، تم نے خیال کرنے شروع کر دیے اپنے رب کے بارے میں مختلف قسم کے خیال. کیا خیال؟ کہ بھائی اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ مطلب جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. ابھی کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ ہماری مدد نہیں ہو رہی، پریشانی ہے. پر اس دوران میں جو منافقین تھے انہوں نے کہنا بھی شروع کر دیا، عجیب عجیب باتیں انہوں نے بھی کہنی شروع کر دی. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ جو مؤمن تھے ان کی صحیح آزمائش کی گئی اور ان کو زلزلے کی طرح نہ ہلا دیا گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جو منافق تھے ان میں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، اور منافقوں کے سے ایک نچلا درجہ ہے وہ لوگ جو ویسے مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں بیماری ہوتی ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ تو بالکل ایسے تھے جیسے دھوکہ ہو. اب اس طرح کے الفاظ لوگوں نے کہنے شروع کر دیے. اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو ریئلائز کرنا چاہیے تھا کہ یہ امتحان ہے، اور اگر ذمہ داری قبول کی ہے تو امتحان ہوگا. اگر چاہتے ہو کہ فری ول ہو اس دنیا میں تو امتحان ہوگا. امتحان کے بغیر کامیابی نہیں ہے، آخرت کی کامیابی بھی امتحان کے بغیر نہیں ہے. اس دنیا میں امتحان ہوگا، ہوتا رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس امتحان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو اس زمانے میں قریش کے حملے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر ہوا. ہماری اپنی ذاتی زندگیوں میں کئی مرتبہ امتحان ہمارے اوپر آتے ہیں، اور وہ امتحان جب بھی آئیں ہمارے لیے وہ ایک ریمائنڈر ہے کہ اللہ رب العزت وہ اسی ذمہ داری کے اوپر جو اس نے ہمیں عطا کی ہے ہمارا امتحان لے رہے. وہ ہماری آزمائش ہے، آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کے لیے بھی ہم مدد دیں گے، مدد لیں گے بہرحال اللہ رب العزت کی سے ہی لیں گے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب، اب میں آ رہا ہوں آیت نمبر، آپ آ جائیے 25 کے اوپر. آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. اللہ تعالیٰ نے پھر کفار کا رخ جو ہے وہ پھیر دیا. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور انہیں کوئی فائدہ نہیں ملا، اور ویسے ہی ان کے دل میں جو جلن تھی اس کے ساتھ ہی وہ ویسے ہی چلے گئے واپس. یہ ایک اہم نقطہ اس کے اندر جو ہمارے ذہن میں رکھنے کا یہ ہے کہ جو کامیابی ملتی ہے نا، اس دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی، وہ آتی ہے کس طرف سے، کہاں سے آتی ہے وہ کامیابی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کامیابی ملی قریش کی اس اور غطفان کے لشکر کے سامنے، احزاب کے سامنے انہیں کامیابی ملی، تو آخر میں کس طریقے سے ملی، کس نے لوٹایا ان لوگوں کو، کس نے ان کے رخ پلٹے؟ اللہ رب العزت نے.
ساؤنڈز آبویس. اب ہمیں اپنی زندگی پہ بھی نگاہ ڈالنی ہے. ذرا سوچئے ہماری زندگی میں وہ کون کون سے ایسے واقعات تھے جب ہمیں محسوس ہوا کہ یار بس اب تو گئے، اب تو مطلب بہت ہی بڑی مشکل آن پڑی ہے. ہوا نا؟ ہر ایک کی زندگی میں ایسے ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسے واقعات آتے ہیں، کئی دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں، انسان کہتا ہے بھئی یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے جس میں میں پھنس گیا ہوں، اب کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں سے نکال دیتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم واپس نگاہ ڈالیں ان واقعات کے اوپر، اور اگر اپنے آپ سے سوال پوچھیں کس نے بچایا ہمیں، کس نے بچایا ہمیں ان واقعات میں، ان معاملات میں؟ اللہ رب العزت نے بچایا. یہ وہ اہم نقطہ ہے کہ ہمیشہ اپنی کامیابی کو، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی، اس کو ہم نے اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے. اور اس کے بعد آپ آ جائیے 28 نمبر آیت کے اوپر. یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی اہلیہ جو آپ کی ہیں ان سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو اس دنیا کی زندگی، وزینتها، اور اس کی خوبصورتی، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. تو پھر بہتر ہوگا کہ میں تمہیں کچھ دے دلا کے بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. یہ اگر تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہ زندگی گزارنی ہے تو پھر تمہیں دنیا کے اندر جو آسائشیں ہیں نا، ان میں سے کچھ کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی فیملی کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پیاری لگتی تھی وہ ان کی بیٹی فاطمہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب تھی. وہ ان کے بارے میں ایسے کہتے تھے جیسے میرے دل کا ٹکڑا ہے، ایسے الفاظ انہوں نے کچھ کہے. حضرت فاطمہ ان کے پاس تشریف لائیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ سمجھیں کہ آخری 1 سال کے اندر اندر کہیں ہوا ہوگا، آخری 1-2 سال کے اندر اس زمانے میں مسلمانوں کو کامیابیاں ہو گئی تھیں، فتح مکہ ہو چکی تھی، مسلمانوں کے پاس اب کچھ پیسے آ چکے تھے، جن علاقوں پہ فتوحات ہوئی تھی وہاں سے غلام بھی آ رہے تھے، اور مسلمانوں کے جتنے آتے تھے غلام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیتے تھے، فلاں کو چاہیے، فلاں کو چاہیے، فلاں کو چاہیے. حضرت فاطمہ تشریف لائیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان، جس طریقے سے انہوں نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آتی تھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ماتھے پہ یوں بوسہ دیا کرتے تھے، بہت ہی پیار تھا انہیں اپنی بیٹی سے. انہوں نے کہا کہ میرے جو ہاتھ ہیں نا ان کے اوپر وہ، مجھے بھول گیا کہ اسے اردو میں کیا کہتے ہیں، انگریزی میں کیلس کہتے ہیں، میرے ہاتھوں پہ کیلسز پڑ گئے ہیں، یعنی وہ آم، سخت محنت کرنے کی وجہ سے چکی وکی جو استعمال کرتی تھی تو ہاتھوں پہ وہ پڑ گئے ہیں. اسی وجہ سے مجھے مشکیزہ اٹھانا پڑتا ہے، تو میری یہ کمر کے اوپر یہاں بھی نشان پڑ گیا ہے. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ مجھے کوئی غلام نہیں دے دیتے، اب مجھے کوئی مطلب سب کو آپ عطا کر رہے ہیں، مجھے بھی دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے لیے نہیں ہیں، یعنی ہماری فیملی کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں اس کے بجائے کچھ اور دیتا ہوں. اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو آ، وہ ذکر سکھایا جو کہ رات کو سونے سے پہلے کیا جاتا ہے. وہ وہی ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 اور 34 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے کیا جاتا ہے. میں تمہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو اس سے بہتر ہے، یعنی غلام کے بجائے میں تمہیں یہ چیز دیتا ہوں. میں یہاں پہ یہ جو آپ کو کہانی سنائی ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے ساتھ، جو سب سے زیادہ لوگ ان کو عزیز تھے، کیا خیال ہے ان کا دل نہیں دکھتا ہوگا اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ وہ نشان دیکھ کر؟ لیکن انہیں اپنی بیٹی کی آخرت اس سے زیادہ عزیز تھی. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو آپ کی اہلیہ ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے، چلے بیٹی تو بیٹی ہے نا، وہ تو اب کہیں نہیں جائے گی، لیکن جو آپ کی وائفز ہیں ان کے پاس تو موقع ہے، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی اس مشقت والی زندگی میں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی زندگی جیسے چاہیں گزاریں، ان کے پاس یہ رخصت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی اس آیت کے اندر یہ ڈال دی ہے. لیکن اگر وہ آخرت کی کامیابی چاہتی ہیں، اب ظاہر بات ہے آخرت میں تو جو درجہ ملے گا ان لوگوں کو وہ کسی وجہ سے ہے، بلکہ ہمارے ہاں بھی جو اور میں اہل سنت کے نقطۂ نگاہ سے کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں جو اہل بیت کی جو عزت ہے، جو نبی کے وسلم کی فیملی کے لوگ ہیں ان کی عزت جو ہے ہمارے ہاں، وہ ایک ٹو وے اسٹریٹ ہے. ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور دینی معاملات میں ان کی قیادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان ریٹرن فار واٹ؟ ان ریٹرن فار دیم بینگ گڈ ایگزامپلس. وہ رول ماڈلس ہیں ہمارے لیے، ان کا کام ہے اس دنیا میں ہمارے لیے رول ماڈلس بننا. کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مثال کے طور پہ ہدیہ تحفہ دیا جا سکتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اس طرح کی کچھ ایکسٹرا ذمہ داریاں نبی وسلم کی فیملی کے اوپر، ایون ٹو دس ڈے، آج تک بھی اہل بیت کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے جو وہ الگ تھوڑی کچھ چند ایک چیزوں میں کچھ الگ رولنگز ہیں، وہ ان کو ہمارے لیے رول ماڈلز بناتی ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی ہمارے لیے یہاں پہ رول ماڈلس ہیں. وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو بی لائک them. اس کے اندر ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ یہ تیسرا نقطہ ہے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا گھر وقار، حیا اور ذکر الہی کا مرکز ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کی. اس میں اپنی بیویوں کو جس طریقے سے، اس میں جو اگلی چند ایک آیت ہے ان میں حیا کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی حیا کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس کا تعلق صرف خواتین سے نہیں ہے، مرد حضرات کے ساتھ بھی ویسے ہی ہے. ایک مسلمان کے گھر کے اندر حیا، وقار اور ذکر الہی ہونا چاہیے. یہ ہے انسان کا گھر. اس طریقے سے یہ تیسرا نقطہ ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے. اوکے سو فار از دس میکنگ سینس؟ بائی دا وے مجھے ذرا چیٹ ونڈو میں بتا دیجیے جو کچھ میں اب تک کہہ رہا ہوں اس کی کوئی سینس بن رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو کنفرم کر دیجیے پلیز. ان دا مین وائل آئی ول موو فارورڈ. اچھا جناب، اب میں جا رہا ہوں آیت نمبر، آپ آ جائیے میرے ساتھ 35 کے اوپر. آیت نمبر 35، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں. قانت کا مطلب ہوتا ہے وہ جو بالکل ڈیووٹڈ ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے لیے، راست باز قسم کے. سو قانتین اور قانتات یعنی جو ڈیووٹڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ صادقین و صادقات اور جو سچ بولنے والے مرد و عورت، صابرین صابرات. اب دیکھیے اس کے اندر مرد اور عورت، مرد اور عورت عام طور پہ قرآن شریف میں جب ذکر آتا ہے، اگر صرف مردوں کا ذکر آتا ہے تو اس میں آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ خواتین اس میں شامل ہوتی ہیں. اگر الگ الگ ان کو مینشن کیا جائے تو دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ کہ دونوں پہ رولنگز الگ اپلائی ہو رہی ہیں، یہ پاسبلٹی ایک ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ رولنگز تو دونوں پہ ایک ہی اپلائی ہو رہی ہیں، لیکن دونوں کی اہمیت اللہ کے نزدیک برابر ہے، اس لیے ان کو الگ الگ اسپیسیفائی کر کے مینشن کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم مرد ہو یا عورت ہو، یہ دونوں ایسی اپلائی کرتی ہیں. وہ صابرین وہ صابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والی حضرات اور خواتین. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد حضرات خواتین. والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والی حضرات اور خواتین. والحافظین فروجہم والحافظات، یعنی اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد حضرات اور خواتین. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد حضرات اور خواتین. ان سب کے لیے اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے مغفرت و اجر عظیمہ، اور ایک عظیم ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس میں ابھی جو پچھلی چند ایک آیتیں ہیں ان سب کو اگر آپ اس کا جمع کریں تو یہ سے ہمیں چوتھا نقطہ ملتا ہے. چوتھا نقطہ کیا ہے؟ کہ اگر انسان نے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے تاکہ وہ ذمہ داری پوری کر سکے تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. اس کے لیے ایک تو ضروری ہے حیا، اور دوسرا اس کے لیے ضروری ہے حدود. اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود قائم کی ہیں. وہ حدود اسلام کی حدود ہیں جو ہمارے تو کلچر کا حصہ بن گئی ہیں. وہ حدود جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قائم کی ہیں تاکہ ہم اس ذمہ داری میں کامیاب ہو سکے. اگر ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس میں اسلامی حدود کا نفاذ ہوتا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جاؤں کہ حدود کیا ہیں، آپ سب جانتے ہیں. وہ حد جو نافذ کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے شریعت کے قوانین ہیں، وہ وہ اور حیا انسان کے اندر خود ہوتی ہے، اور شریعت جو ہوتی ہے وہ باہر سے انسان کو روکتی ہے. جب یہ دو چیزیں اکٹھی ہوں، ان کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو پوری کرنے میں فائدہ ہوتا ہے. یہاں پہ وہ پوری کرنا آسان ہوتا ہے. یہ چوتھا نقطہ ہو گیا جناب. اب میں چلتا ہوں اس کے بعد پانچویں نقطے کے اوپر، اور اس میں ہم جا رہے ہیں 53 نمبر آیت کے اوپر. سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے، یعنی مسلمان ہو. جب بھی یہ ایھا الذین آمنو ہوتا ہے ہم فوراً اپنے کان کھڑے کر لیتے ہیں کہ ہم سے بات ہو رہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے. آمین. لا تدخلوا بیوت النبی، اللہ کے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا ان یؤذن لکم، سوائے اس کی کہ وہ اجازت دیں. اب معاملہ یہ تھا کہ یہ جو اسلام سے پہلے کہ یہ جو عرب لوگ تھے ان کے ہاں اس طرح کے آداب نہیں تھے، یعنی وہ بلا پوچھے بھی گھر میں داخل ہو جاتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، وہ جھڑک تو نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے یہ کہہ دیا کہ اجازت لیے بغیر گھروں میں داخل نہ ہو. الی طعام غیر ناظرین اناہ، بھائی اب تم وہاں پہ داخل ہوتے ہو، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کھانا کھانا ہوگا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور تم کھانے کے وقت کا انتظار کر رہے ہو اور اس وقت داخل ہو جاؤ. ان کے کلچر میں کچھ ایسی چیزیں ایکسیپٹیبل تھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تمہیں اپنے کلچر اپنی چینج کرنا پڑے گا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، بھائی اگر تمہیں دعوت دی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو پھر جاؤ، فَادْخُلُوا، تو جاؤ، ضرور جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پھر جب کھانا کھا لو، فَانْتَشِرُوا، پھر وہاں سے فوراً نکلو، ولا مستأنسین لحدیث، اور اس کو یہ مناسب نہیں ہے کہ بیٹھ کے وہ باتیں چل رہی ہیں جناب، اور ایک ہنسی اور ٹھٹا اور مذاق چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ یار یہ لوگ کب جائیں گے، انہیں آرام کرنا ہے، گھر والوں سے بات کرنی ہے۔ یہ جو ادب آداب ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پہ بھی ہیں، اور عام مسلمانوں کے لیے عام طور پر بھی ہیں۔ اگر ہم کبھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں، دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ مہذب لوگ ہیں، آئی ایم شور آپ لوگ ایسے نہیں کرتے ہوں گے کہ بلا اجازت کہیں پہ جائیں، لیکن اگر کہیں پہ جائیں گے، کسی کے گھر میں آپ کو بلایا گیا ہے، مہمان کی حیثیت سے اگر کہیں جا رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے آداب شامل ہیں جو کہ ایک مسلمان کو خود اپنے اوپر اپلائی کرنے ہوتے ہیں، معاشرے کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے۔ کسی کے گھر جائے تو اپنی نظریں نیچی رکھے، یہ نہ دیکھیں کہ بھئی انہوں نے اس کمرے میں کیا رکھا ہوا ہے، وہاں کیا رکھا ہوا ہے، یہ یہاں پہ کیا شو پیس ہے، یہ کیا ہے، انہوں نے ایسے کیسے سجایا ہوا ہے، تاکہ بعد میں کسی سے بات کی جا سکے۔ ہرگز 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 نہیں۔ اب کسی کے گھر جا رہے ہیں، بالکل اپنی نظریں نیچی رکھیں، جس مقصد سے بلایا گیا وہاں گئے ہیں، آپ نے بات چیت کی، بالکل ادب سے، وہاں سے آپ کام ختم ہو گیا، گفتگو ختم ہو گئی، اگر کھانے پہ بلائے کھانا ختم ہو گیا، اس کے بعد جلد از جلد ان سے اجازت چاہیں، بھی ان کے اپنے کام ہوں گے جس میں انہوں نے واپس جانا ہے اور اپنے گھر کے کام کرنے ہیں۔ تو یہ وہ آداب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں، لیکن عام مسلمانوں پر بھی اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا پانچواں نقطہ۔ پانچواں نقطہ ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعظیم، ادب، یہ ہم پر لازم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تکلیف نہ دو، مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے، ان پہ درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اس کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے آرام اور آسانی کو مد نظر ضرور رکھا کرو۔ یہ پانچواں نقطہ ہو گیا۔ اوکے، سو فار ہم نے اب 5 نقطے کر لیے ہیں۔ اب 5 میں نے بتایا تھا 6 ہے نا، تو صرف ایک چھٹا اور آخری نقطہ رہ گیا۔ Let me go on to that one، اور یہ آپ کو ملے گا جناب بالکل اختتام پر۔ اب 71 نمبر آیت کے اوپر آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایوہ النبی، سوری 70 نمبر آیت، یا ایوہ النبی یا ایوہ الذین آمنو، اے مسلمانوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سیدھی درست بات کیا کرو، سیدھی سیدھی بات، کلیئرلی، سچ بول کے سیدھی سیدھی بات۔ یصلح لکم اعمالکم، تم ایسا کرو گے خاص طور پہ اس وقت جب سیدھی بات کرنا مشکل ہے، جب تمہاری سیدھی بات کرنے کی وجہ سے لوگوں کا کے ناراض ہونے کا ڈر ہو، اس وقت اگر تم سیدھی بات کرو گے، پولائٹلی، بالکل موقع کی مناسبت کے ساتھ، لیکن جب تم سیدھی بات کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال سیدھے کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری گناہ معاف کر دے گا۔ ابھی کون چاہتا ہے کہ اس کے جو اوٹ پٹانگ قسم کے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے نہ کرے؟ کوئی ہے ایسا شخص جو یہ نہ چاہتا ہو؟ جس طرح کے آپ کا تو مجھے نہیں پتا، مجھے اپنے کرتوت کا پتا ہے کہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اعمال سیدھے کر دے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، وہ یغفر لکم ذنوبکم، اور جو گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، کتنے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، کون چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہ کرے؟ چاہتے ہیں نا ہم سب ایسے؟ تو اگر ہم سب ایسے چاہتے ہیں، وہ یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، بھائی یہ سب اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ ہے چھٹا نقطہ، سیدھی درست بات، سیدھی بات، اور خاص طور پہ اس وقت سیدھی بات جب سیدھی بات کرنے میں آپ کو ڈر ہو کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ 6 نقطے ہیں جناب۔ یہ 6 نقطے بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ آخری ان آیات کے اندر کہتے ہیں، یہ میں آخری 2 آیات آپ کے سامنے پڑھوں گا، یہ بہت مشہور آیات ہے، آپ نے ان کا ترجمہ کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا، شاید آپ کو آیات زبانی یاد بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ جو امانت ہے نا، اس دنیا کی زندگی میں جو فری ول کی امانت ہے، یعنی اپنی چوائس کرنا، یہ جو امانت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پیش کی، اللہ رب العزت نے پیش کی آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ان سب نے معذرت کر لی کہ بھئی ہم نہیں کر سکتے۔ آسمان، بہت سارے جو آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں، زمین اور پہاڑ، ان تینوں پر پیش کی گئی یہ امانت کہ تم بھی اگر یہ ذمہ داری لینا چاہو، ان سب نے کہہ دیا ہم نہیں لے سکتے۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور بہت ہی سٹریس آؤٹ ہو گئے، وہ بہت ہی پریشان ہو گئے وہ اس چیز کے بارے میں سوچ کے بھی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور کس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی؟ بے وقوف انسان نے۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کیا جو انسان بھی کیسا ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور جاہل ہے،
کہ اس نے یہ ذمہ داری قبول کر لی. اب نہ صرف وہ ذمہ داری قبول کر لی، I don't know about you guys، لیکن میں تو اپنے بچپن سے سنتا آیا ہوں فری ول کے اوپر ڈبیٹس کہ فری ول ہونی چاہیے، انسان کے پاس فری ول ہے بھئی، اپنی چوائس ہونی چاہیے. اس کی ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے نا کہ آپ کو فری ول مل گئی، جو آپ کی چوائسز ہوں گی اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آؤٹ کم، کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ہوگا. تو وہ فری ول تھی جس کو جو انسان نے قبول کر لی. اب وہ کر تو لی، لیکن یہ 6 نقطے اللہ تعالیٰ نے صورت میں بتا دیے ہیں کہ اگر واقعی اس امتحان میں پورا اترنا ہے تو یہ 6 نقطے یاد رکھنے ہیں. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. تو اللہ تعالیٰ عذاب دے ان لوگوں کو جو منافق ہیں، مرد اور عورت ہیں، والمشرکین والمشرکات، اور جو کافر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، مرد اور عورتیں. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے مومن مرد حضرات اور خواتین کی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ بے شک مغفرت کرنے والا ہے اور رحیم ہے. رحیم وہ جو ہے، جو ہم نے بالکل یہ سورج شروع کی تھی، میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا، رحیم کا مطلب یہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ نام ہے جو کہ خاص طور پہ اس پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے. یہ اس کی وہ خاص رحمت ہے جو قیامت کے دن ان لوگوں کو نظر آئے گی. یہ تھی جناب سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب کا مین تھیم کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ہے جو ہمیں دی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، اس عہدہ برا ہونے کے لیے ہمیں یہ 6 نقطے جو کہ ہم نے ڈسکس کیے تھے یہ ذہن میں رکھنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سے برابر امتحان لیتے رہیں گے اس دنیا میں، بار بار ہمارے پاس کبھی چھوٹے امتحان آئیں گے، کبھی بڑے امتحان آئیں گے. اور جب بھی وہ امتحان آئے گا ہم نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا تعلق اپنے رب سے بڑھاتے ہی جائیں، ہر امتحان کے بعد تھوڑے سے اور قریب ہو جائیں اس سے، تاکہ قیامت کے دن ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے دن ملاقات ہوگی 4:30 بجے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.